آ گیا زندگی کا کرینہ۔ سبحان اللہ۔ محمد تسلیم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک انتہائی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کو جو نعت سنائی۔ تو اب ہم مفتی مقصود کیانی صاحب کی طرف رجوع کریں گے۔ مقصود صاحب، اب ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے نازیبہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، کچھ اہل بیت کو بھی نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل بیت کی محبت، ان کے فضائل اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو میں یاسر بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ جو تسلیم رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مدح سرائی فرمائی ہے، تو اس میں جو آپ کا سوال ہے بڑا ہی اہم ہے اس پرفتن دور میں، اور سچائی یہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ کچھ اہل بیت اطہار اور آپ کے فضائل سے نا آشنا لوگ، نا بلد لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے وہ ایمان ہی نہیں بلکہ جان ایمان ہے، جانی ایمان، اور جن کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں آپ سے کسی قسم کا کوئی اجر، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ دین کے راستے میں آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تکالیف اٹھائی، جو مصائب برداشت کیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام کا کوئی بدلہ نہیں مانگا، کسی قسم کی اجرت طلب نہیں کی۔ پھر اللہ کے حکم سے قل آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا۔ آپ اس سے اندازہ کریں۔ اور پھر اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک ہم نماز میں محمد و آل محمد پر درود و سلام کے نذرانے پیش نہ کریں، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس طرح درود و سلام نہ پڑھیں، اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے ایمان میں، ہمارے دین میں اہل بیت اطہار کی محبت شامل ہے، اس کے بغیر دین نامکمل ہے۔ اور رہی بات نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، امام عالی مقام کی، اور آپ تو راکب دوش مصطفیٰ ہیں، یعنی اتنی بڑی فضیلت آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیں انسانیت کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ شان کسی اور کے حق میں نہیں آئی کہ حالت نماز میں، نماز اللہ کی ایک خالص عبادت ہے، حالت نماز میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے، بچپنا تھا، کھیلتے ہوئے آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ آپ اپنے سجدے کو لمبا کر دیں، جب تک امام حسین جو کہ اپنی مرضی سے آپ کی پشت پر چڑھیں، اپنی مرضی سے نہ اتریں، اس وقت تک آپ کی عبادت جاری رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوری جماعت صحابہ کو بشمول اپنے نبی کو، جو اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اللہ نے لمبے سجدے کی ایک یوں کہہ لیجیے کہ تکلیف میں ڈال دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کیا۔ ان لوگوں کو اس وقت خیال نہیں آیا، شرم نہیں آئی کہ جن لوگوں نے اللہ کے پیارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راج دلارے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر اور جناب سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ کے نور نظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف اور پہنچائی ہے اور شہید کیا ہے۔ آپ کے فضائل میں تو درجنوں کیا سینکڑوں احادیث ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، بالکل، اور فرمایا من اذاہ فقد اذانی، حسین مجھ سے ہیں
میں حسین سے ہوں، جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن اذانی فقط اذل، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی، قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے دنیا و آخرت میں اس پر لعنت ہے، اور یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے پیارے بھائی، احادیث کا ذخیرہ ہے جس کا مطالعہ ڈیپلی اگر آپ مطالعہ کریں، گہرائی سے آپ دیکھیں تو سارے کا سارا دن رسول اللہ اور آپ کے خاندان کے ارد گرد پھرتا ہے۔ اس کے بغیر، اس محبت کے بغیر آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھیں، جتنے حج کریں، جتنے عمرے، جتنے سجدے کر لیں، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے محرکات وہ کیا تھے؟ اصل میں آپ یہ آپ نے دوسرا بھی بڑا خوبصورت کوشچن کیا، بڑا اہم کوشچن ہے، اور اس طرف چونکہ ہماری آج کل جو ینگ جنریشن ہے خاص طور پر نہیں جاتی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا۔ دیکھیں، پروپیگنڈا، مہم جوئی، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بڑے سے بڑے ہستی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور بڑے سے بڑا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب ایک چیز مشہور کر دی جائے۔ تو اس کے پیچھے ایک پروپیگنڈا تھا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو اتنا منظم کیا گیا، پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جو یزید ہے وہ خلیفہ برحق ہے اور اس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا صحیح حدیث ہے، مفہوم ہے کہ 30 سال تک صرف میرے بعد خلافت رہے گی، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا زمانہ ہوگا۔ اب وہ 30 سال، پہلا دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور 6 ماہ امام حسن کے شامل کر کے 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ یعنی خلافت راشدہ مکمل ہو گئی، برحق خلافت مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ملوکیت کا زمانہ ہے، اور آپ جانتے ہیں بادشاہ اپنی مرضی کے فیصلے بھی کرتے ہیں، اور اہل حق کبھی بھی وہ فیصلے تسلیم نہیں کرتے جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو۔ تو یہ تھے وہ محرکات کہ جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور بات نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کو کرب و بلا کے میدان میں یہاں بلا کر بے یار و مددگار پہلے چھوڑا گیا اور پھر آپ کو شہید کیا گیا۔ اچھا، اس حوالے سے بعض علماء تو یہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ مفتیوں نے بھی ان کو نعوذ باللہ، ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح کی بات، کہ قتل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا تھا، کیا اس حوالے میں اس میں کوئی سچائی ہے؟ جی بالکل، آپ کی بات اور یہ درست ہے، چونکہ مفتی کا منصب بڑا اہم اور ہر معاملے میں ایک فیصلہ ساز کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اس زمانے میں مفتی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو بھی مفتی ہے اس کی زبان سے نکلنے والا اور اس کے نوک قلم سے نکلنے والا ہر فتویٰ درست ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس وقت کے بھی کچھ ایسے مفتی بھی موجود تھے جو اس یزید پلید کے جو حامی تھے، تو انہوں نے اس دین کی غلط تشریح کی، چونکہ حدیث موجود تھی، اور ایک بہت بڑے مفسر قرآن ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہیں، آپ کا اس ضمن میں یہ فرمان موجود ہے، بڑا عجیب ہے یہ، کہ قتل الحسین بسیف جدی ہی، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اور شہید کرنے کے لیے آپ کے نانا کی تلوار کا سہارا لیا گیا۔ حدیث جو خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کرنے والے باغی کے حق میں قتل کی تھی، انہوں نے اس حدیث کو بغیر چھان بین کے یزید کے خلاف ہونے والی بغاوت پر چسپاں کیا، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کیا ہے، اور باغیوں کی اور سبائیوں کی کوشش و چال دیکھیں کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرب و بلا میں روک دیا، یزید تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ وہاں پہنچتے، ڈائلاگ ہوتے، بات ہوتی، بات اور ہوتی، لیکن اس سے پہلے ہی چونکہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا، مفتیوں سے فتویٰ دلوایا گیا کہ بھائی انہوں نے خلیفہ برحق کے خلاف، نام یزید کو خلیفہ برحق سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ایک بادشاہت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی بادشاہت کا آغاز ہو گیا تھا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ تو پھر وہ جو حدیث پاک ہے وہ یہاں فٹ نہیں آتی ہے، یہ فتویٰ ان مفتیوں نے دیا ہے، اور یہ پروپیگنڈا اس مہم میں اس کو شامل کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا گیا۔ اس حوالے سے آپ کی بات درست ہے۔ تو مقصود صاحب، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، تو ہمارے ایک بھائی ہیں خالد نیازی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ مقصود کیانی صاحب سے منقبت کے کچھ اشعار اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ یاسر بھائی، وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ میں
2-3 پروگرام آج بھی کر کے چکے آیا ہوں، تھوڑا سا جی گلا جی۔ بھی ساتھ نہیں دیتا تو میں سعادت سمجھتا ہوں، میں پیش کر دیتا ہوں۔ بسم جی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، کیوں کہ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دار و شفا والے۔ مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اب میں ایک مرتبہ پھر آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا اس مصروفیت والی زندگی میں بھی ایک قیمتی وقت نکالا، اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے جو اہل بیت کے فضائل اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلاً بات کی۔ تو ناظرین، آپ نے ہمارے علماء کرام کی باتیں ملاحظہ فرمائی۔ اس پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی، لیکن اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس باکس میں ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ آنے والے پروگرام میں ہم آپ کے اس سوال کا جواب بھی دیں گے۔ تو فی الحال اپنے میزبان محمد یاسر خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔